الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی اشرف انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احد یسلم علی رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حضرات مل کے پڑھو آقا علیہ السلام دی ذات سے محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جس کے قدموں پہ سجدے کریں جانور منہ سے بولیں شجر دیں گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر صاحب رجات شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، فرق مطلوب و طالب کا سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج دیکھے کوئی بے ہوش جلووں نہ گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ممکن نہیں ہے کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، ارے بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد بعد کروڑاں درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار گوہر بارج دربار رسالت عرض کرن تو بعد دلی دعا ہے اللہ یہ سونی محفل ایصال ثواب دی محفل اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے چاچا محمد بھائی صاحب دی قبر انور تے اللہ رحمت دا نزول فرماوے، اور جتنے حضرات چال کے آئے ہو سب دا ٹر کے آمنا انہاں واسطے درجات دی بلندی دا سبب فرماوے۔ تمہارے سامنے سٹیج دوتے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ابرار احمد شہیدی صاحب جڑے کہ بن بوسن تو تشریف لائن، نال ہی انہاں دے چاچا محمد فلک شیر بھائی محمد ناصر صاحب جتنی بیادری دے عزیز ٹور کے آئین اللہ سب دا ٹور آیا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ تھوڑی دیر بعد انہاں دا ہی خطاب شروع ہو سی، دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہاں دے ایصال ثواب واسطے آئے ہیں اللہ انہاں دی اولاد دے اچھے نصیب بناوے، اللہ انہاں دی اولاد کو مرحوم واسطے صدقہ جاریہ بناوے۔ بس مختصر حاضری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام، فرمایا جلا میرا امتی میری ذات دے محبت نال درود پڑھ دے، میں محمد دی نگاہ نبوت امتی دی طرف ہوں دیئے حتی ارد علیہ السلام، حتی کہ میں محمد ان دا سلام سندہ بھی ہاں سلام دا جوابی عطا فرمینا۔ اور اسے غلام دا عقیدہ ہے سارے محبوب علیہ السلام اپنے روز انور اسے غلام دا سلام سن دے بھی ہن سلام دا جوابی عطا فرمے دیں۔ سرکار نے فرمایا بلال اے دساؤ کیڑا عمل کریں دیو تساں ٹر دے عرب دی دھرتی تے عرب دی سرزمین تے توڑے قدمہ دی آہٹ میں محمد جنت سن دا ہاں، اور جڑا نبی سیدنا بلال حبشی دے جتیاں دی آواز جنت سن سکدے اسے غلام دے سلامی روزے سن سکدے۔ انی لاجدو ریح یوسف، فرمایا میرے بوٹو 40 سال بعد جناب یوسف علیہ السلام سے جلے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو جدا تھین
کی جدائی دے درمیان 40 سال ہو گیا آئی۔ اس تو بعد آپ نے فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، میرے بیٹے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، میرے پترو انہیں کرو میرے بیٹے یوسف کی تلاش کرو۔ اللہ دی رحمت کو نہ امید نہ تھی وہ فرمایا آج میں کو یوسف علیہ السلام دی قمیض دی مصر دے وچوں کنارے چ بائے کے فرمے دے بیٹھے آج میں کو یوسف علیہ السلام دے وہ کرتے دی وہ چولے دی او چولا جڑا جناب ابراہیم علیہ السلام کو لو یوسف علیہ السلام تک پہنچا ہے، جنتی کڑتا ہے جڑا پا کے آپ اگ دے وچ گئے ہیں جلدی برکت نال اگ بھی ٹھنڈی ہو گئی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میں کو آج یوسف علیہ السلام دے کرتے دی خشبوں پہ آدھے آپ بیٹھے مصر کنان دے شہر چن درمیان بعد روایت کے اندر 250 میل دا فاصلہ ہے۔ اگر یعقوب نبی یوسف دے کرتے دی خشبوں محسوس کر سکتے اساجہ محمد روزے تیسے غلام میں تو سلام نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا میرے کلیمہ فلانے شہر دے اندر بستی دے اندر ایک میرا بندہ ہے انہوں قوم او فوت تھی گئے قوم نے چاہ کے روڑی تے سٹ چھوڑے قوم تو اندھا جنازہ پڑھنا ہی گوارا نہیں کرے دی۔ فرمایا میرا کلیم تو جا اپنے دستے کلیمی دنال انہوں اٹھا، فرمایا غسلی دے کفنی پہنا اندھا جنازہ ہی پڑھ اپنے ہتھاں دنال انہوں دفنائی چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے کلیم تشریف لائے آئیں جلے اللہ دے کلیم تشریف لائے آئیں قوم ڈٹھا کہ جڑا ساریاں نگاہاں دے اندر بدکار آئی فاسق و فاجر آئی انہیں جنازے دا انتظام اللہ نے اپنے کلیم کو کروا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قومی رلے رلائی موسیٰ علیہ السلام چایا دھوایا کفن پہنایا جا کے قبر دی آخری لہ تک پہنچایا اور قوم موسیٰ دے دروازے تے آئی عرض کی تھی اے اللہ دے کلیم رب دی بارگاہ یہ عرض کرو کہ ایدہ کیا اچھا عمل ہے جن دی وجہ نال رب نے دی بخشش فرما چھوڑیے اسا تا دی 70 سارا زندگی ڈٹھے یہ دی 70 سارا زندگی دے اندر ساکو تک کوئی نیک عمل نظر نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مالکہ قوم دا مسئلہ ہے تو خالق ہے وہ تیری مخلوق ہے تو بخشن والا ہے تیوں دی بخشش فرما چھوڑیے میں تو تیرے کول سوال نہ کردہ لیکن ہن قوم میرے دروازے تے آئی ہے مالکی وہ دسا چاہ یہ دا کیڑا چنگا عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا کلما نشر التوراۃ ونظر علی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ ودعہ علی عینیہ۔ اللہ فرمایا میرا کلیمہ اے بندہ ایسا ہے کلما جدا کریں نشر التوراۃ فرمایا تورات کو کھلیں دائی ونظر علی اسم محمد فرمایا میرے محبوب دا نام تورات جاونیا ادھی نگاہ میرے محبوب دے نام محمد دے پیونیا فقبلہ ودعہ علی فرمایا وہ نام محمد اپنی آنکھا دے رکھ دائی والوں کو چم دائی۔ اگر فرقو فرمایا سائیں دے 70 سالہ گناہ کو نہیں اٹھا اسا مصطفیٰ دے نا کو اٹھائے محبوب دے نا کو اٹھائے فاگا فرقو اسائیں دی بخشش کر چھوڑیے وزوجت 70 حورا 70 جنت دی 70 حور دے نال میں ربی دی منگلی کر چھوڑیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوئے موسیٰ دا امتی محبوب دا ناچو میں ربوں دی بخشش کرے تھے حضور دا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث دو والدین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابوے او احدہما جائیں اپنے ابے تے ابا دی قبر دی جمعہ علی دی بھار زیارت کی دی ربوں دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو قیامت علی دی بھار نیک لوگاں دی صافت جمع کرے سی۔ دوجی حدیث آقا علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ اپنے اماں تے ابے دی قبر دی زیارت دی روٹین بنا لوے طریقہ بنا لوے ہر روز زیارت کرے یا دوجے دن ون کے زیارت کرے اکثر کثرت نال امے تے ابے دی قبر دی زیارت کرے نہ رہے جنا او بندہ دنیا تو فوت تھی سی رب دے ملائکہ دی قبر دی آ کے زیارت کرے۔ سبحان اللہ
سبحان وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ فرمایا کہ اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہاں دی ایک کتاب ہے مالا بوجھ، اندے حاشیے دے وچ لکھا بھی آئی کہ اگر تمہارے والدین بت پرست ہیں اور بت پرستی دی وجہ بت پرستی واسطے بت خانے دے وچ موجود ہیں، ہن ہن کمزور، انہاں دی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جسم کمزور ہے، بت پرستی کر کے واپس گھر اپنے پیراں دے نال ٹر کے نہیں آ سکدے۔ فرمایا اولاد دا حق ہے، بیٹے دا حق ہے، فرمایا انہاں دے بت پرستی دے گناہ کو نہ دیکھ سی بلکہ کندھیاں دے چاہ کے گھر کے نہ آوے۔ دعا ہے اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ تمہارے سامنے مہمان خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دا ٹورایا سارے واسطے پیسے رحمت و برکت فرماوے اور مرحوم واسطے بخشے دا ذریعہ مرامے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔